وہ شخص کون تھا جس نے بھرے مجمع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہوئے ان کا گریبان پکڑ کر دھکا دیتے ہوئے ان سے کہا کہ جائیں، ہم آپ کی بیٹیوں کو طلاق دیتے ہیں۔ ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چاچا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں حضرت رقیہ اور ام کلثوم کا نکاح ابو لہب کے دو بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے ہو چکا تھا، مگر ابھی رخصتی باقی تھی۔ ابو لہب اسلام کو انتہائی ناپسند کیا کرتا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گستاخی کرتے ہوئے بکواس کی، جس کا جواب اسے اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب کے ذریعے دیا۔ جب ابو لہب کو سورہ لہب کے بارے میں علم ہوا تو اس نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا کہ تم ابی کے ابی جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ان کی بیٹیوں کو طلاق دے کر آؤ، میں ان کی بیٹیوں کو اپنے گھر میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ یہ سنتے ہی عتیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل دیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے۔ عتیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور ان کا گریبان پکڑ کر جھٹکا دیتے ہوئے کہنے لگا، جس کی وجہ سے ان کا گریبان تک پھٹ گیا۔ انہیں جھٹکا دے کر کہنے لگا کہ ہم آپ کی بیٹیوں کو طلاق دیتے ہیں۔ ناظرین، اس کی اس بات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی غمگین کر دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اے اللہ، تو اپنا کوئی کتا عتیبہ پر چھوڑ دے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے پتھر تک کھائے، ہر مشکلات کو آپ نے برداشت کیا۔ جب بات آپ کی بیٹیوں تک آئی تو آپ سے یہ بات برداشت نہ ہوئی، تو اس پر آپ نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اے اللہ، تو عتیبہ پر اپنا کوئی کتا چھوڑ دے۔ عرب کے لوگ مشرک تو تھے، مگر وہ انتہائی عقل مند اور سمجھدار تھے۔ وہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ نبی کی کوئی بھی بات پتھر کی لکیر ہوتی ہے۔ مختصر اگلے دن ابو لہب اور اس کا بیٹا عتیبہ تجارت کی غرض سے ایک قافلے کے ساتھ شام کی طرف نکل پڑے۔ سفر کرتے کرتے رات ہو چکی تھی اور وہ ایک زرگاہ نامی مقام پر جا کر ٹھہر گئے۔ وہاں کے مقامی لوگوں نے ان سے کہا کہ یہاں آس پاس بہت سے خونخوار جنگلی جانور ہوتے ہیں، تو آپ احتیاط سے یہاں رات گزارنا۔ یہ سنتے ہی ابو لہب کو اپنے بیٹے کی فکر ہونے لگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات یاد آ گئی۔ اس کے بعد ابو لہب قافلے والوں کے پاس گیا اور ان سے کہنے لگا کہ تم لوگ ایک جگہ پر اپنا سارا سامان اکٹھا کر کے اس کے اوپر عتیبہ کا بستر لگا دو، اور قافلے والوں میں سے کچھ لوگ عتیبہ کے ارد گرد سو جاؤ، تاکہ کوئی یہاں کا درندہ میرے بیٹے کو بڑا نقصان نہ پہنچا سکے۔ آخر مشورے کے بعد قافلے والوں نے ایسا ہی کیا، اور رات ہو چکی تھی اور سب لوگ سو چکے تھے کہ اچانک وہاں ایک شیر نمودار ہو گیا۔ اس نے سب قافلے والوں کو سونگنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ وہ آگے بڑھتا گیا۔ اس کے ایسا کرنے کی وجہ سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ شیر بھوکا نہیں۔ اگر وہ شیر بھوکا ہوتا تو وہ قافلے والوں میں سب سے پہلے شخص کو چبا کر کھا جاتا، مگر اس نے ایسا نہ کیا۔ وہ آگے بڑھتا چلا گیا، مگر وہ جس کی تلاش میں تھا اسے وہ نہ ملا۔ آہستہ آہستہ وہ قافلے والوں کے سامان کے پاس جا پہنچا۔ اسے وہ مل گیا وہ جس کی تلاش میں تھا، مگر عتیبہ کافی اونچائی پر تھا، اور قافلے والوں نے بھی عتیبہ کو اونچائی پر اس لیے رکھا تھا تاکہ کوئی درندہ اسے نقصان نہ پہنچا سکے۔ جب شیر نے دیکھا کہ عتیبہ کافی اونچائی پر ہے تو شیر نے چھلانگ لگائی، اور اس نے عتیبہ کو دیکھتے ہی اس نے اپنا معصوم سا چہرہ درندگی میں بدل دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے عتیبہ پر حملہ کر دیا۔ اتنے میں قافلے والے بھی جاگ چکے تھے، مگر قافلے والوں میں سے کسی میں بھی اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ شیر کے پاس جا کر عتیبہ کو چھڑا سکے، کیونکہ شیر کی دہاڑ ہی اتنی خوفناک تھی اور اس کی دھاڑ کی وجہ سے وہاں کی وادیاں گونج اٹھی تھی۔ ابو لہب اپنے بیٹے کی زندگی کی دعائیں مانگتا رہا، مگر شیر نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے اور اس کی کھوپڑی کو چبا کر پھینک دیا تھا، اور اسی طرح دیکھتے ہی دیکھتے گستاخ رسول جہنم واصل ہو گیا تھا۔ اس کے بعد وہ شیر وہاں سے چلا گیا تھا اور اس نے کسی کو نقصان نہ پہنچایا۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے اس شیر کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی، مگر کسی کو کوئی علم نہ تھا کہ وہ شیر کہاں سے آیا تھا اور کہاں کو گیا۔ ناظرین، یہ واقعہ سنتے ہی ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ گستاخ رسول کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہی سزا دے دیتا ہے،
اور آخرت کا عذاب تو ابھی باقی ہے۔ اور عتیبہ جیسے گستاخ ناموس رسالت کی جب تک پامالی کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ اسی طرح شیروں کو ان کے انجام کے لیے دنیا میں بیچتا رہے گا۔ ناظرین، اسی ویڈیو کے اہتمام پر میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل مدثر وائس کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئے ویڈیو کی معلومات بآسانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔